اور الیاسف آپ کی بورڈ میٹنگ کیسی رہی؟ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. ہاں تھک گیا میں واقعی. بورڈ میٹنگ ٹھیک رہی. آپ کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ کی طرح پلاننگز اور اسٹریٹجیز اور یہ ساری چیزیں, اب وہ کچھ نئے بائی لاز چینج کر رہے ہیں, کچھ نئے قانون چرچ میں لے کے آ رہے ہیں. میں تو واقعی آج بہت تھک گیا تھا. آپ سوچ سکتی ہیں کہ چرچ کی پیچھے والی دیوار آپ کو یاد ہے جس کو پینٹ کروانا ہے انہوں نے, آج 45 منٹ ہم نے لگائے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر پائیں کہ اس دیوار پہ کون سا رنگ کروائیں, اور تب بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. آپ سوچ سکتی ہیں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے مجھے تو خداوند کے وقت کا وہ ٹائم یاد آ رہا تھا جب فریسی اور صدوقی تھے اور وہ نئے نئے قانونوں کو نافذ کیا کرتے تھے, نئے نئے لاز کو لے کے آتے تھے, اور جن کو میرے خیال میں اس وقت کے لوگوں پر کے لیے عمل کرنا جو ہے اس پہ بڑا مشکل تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور ان کی تعلیم کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل الیاسف, اور کلام مقدس میں اگر آپ پہاڑی واز دیکھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے 2 جملے تھے جو کافی بار دہرائے کہ تم نے سنا تھا لیکن میں تم سے کہتا ہوں, میں تم سے سچ کہتا ہوں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کی تعلیمات کو ہمیشہ درست کرنے کی کوشش کرتے رہے. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کاشفہ کہ فریسی جو تھے وہ راست بازی کے حوالے سے, وہ پاکیزگی کے حوالے سے, وہ نجات کے حوالے سے اپنے قانون بنانے کی کوشش کرتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ اپنے قانون بنا کے ہم راست بازی اور نجات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح جب آئے تو انہوں نے ان کی اس تعلیم کو درست کیا اور انہوں نے کہا کہ نجات, پاکیزگی اور راست بازی صرف خداوند کے وسیلے سے ہمیں مل سکتی ہے. بالکل. اور اگر آپ یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو کئی مقاموں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں دعوے کیے کہ وہ کون ہیں, اور اس کا ایک حوالہ جو ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ پڑھوں. وہ یوحنا 10 باب اور اس کی 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک ہے. بالکل. یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت. بس یسوع نے ان سے پھر کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں, مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی. دروازہ میں ہوں. اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. کاشفہ یہ ان آیات میں ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کون ہیں, وہ بھیڑوں کا دروازہ ہیں. اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی جو ہے وہ راہ نجات ہے, اور انہی کے وسیلے سے ہماری باپ تک جو ہے وہ رسائی ہے. اور الیاسف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی اچھا چرواہا ہیں, ہمارا وہ چرواہا جو ہمارے لیے اپنی جان دیتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے وسیلے سے ہمیں کثرت کی زندگی ملتی ہے. بالکل. اور ایک اور مقام پر ہم دیکھتے ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے مسیح ہونے کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں, اور وہ وقت تھا جب خداوند یسوع مسیح لازر کی قبر پر جاتے ہیں جہاں مریم اور مارتھا سے بات کرتے ہیں. اور اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ آپ خداوند کے کلام میں سے حصہ ہمارے لیے پڑھیں, جو کہ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 21ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 21ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک. مارتھا نے یسوع سے کہا, اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. یسوع نے اس سے کہا, تیرا بھائی جی اٹھے گا. مارتھا نے اس سے کہا, میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. یسوع نے اس سے کہا, قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا, ہاں خداوند, میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. کاشفہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کا ایک اور دعویٰ کہ وہ کون ہے, وہ قیامت ہیں اور وہی زندگی ہیں. اور مارتھا کہتی ہیں کہ میں جان چکی ہوں کہ تو ہی مسیح خدا کا بیٹا ہے. اور یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی راستہ ہیں, اور جب ہم ان پر ایمان لاتے ہیں تو انہی کے وسیلے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. بالکل. اور ایک اور مقام ہے یوحنا کی انجیل میں الیاسف جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں نور ہوں, اور اپنے آپ کو نور کہہ کر انہوں نے ظاہر کیا, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہم تاریکی میں یا اندھیرے میں نہیں چلیں گے. اور اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں.
اور یہ حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں، 8واں باپ اور 12ویں 12ویں آیت۔ یسوع نے ان سے پھر مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ کاشفہ، یہ خداوند یسوع مسیح کا بڑا ہی خوبصورت دعویٰ تھا، اور ایک اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات میں ان کا ہم دعویٰ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ زندگی کی روٹی ہوں۔ اور اس کا اگر ہم ذکر پڑھنا چاہیں تو میرے ساتھ یوحنا کی انجیل ہی اس کا 6 باب اور اس کی 35ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت اور پھر اس کے بعد 41ویں آیت ہمارے لیے آپ پڑھیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 35ویں آیت اور پھر 41ویں آیت۔ 35ویں آیت اور پھر 41ویں آیت۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ 41ویں آیت۔ بس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں۔ کاشفہ، یہاں ہم دیکھتے ہیں 41ویں آیت میں کہ یہودی کیوں بڑبڑانے لگے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو روٹی آسمان سے اتری ہے وہ میں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح خروج میں پائی جانے والی اس کہانی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ بیابان میں تھی 40 سال تک، اور خداوند جو ہے انہیں آسمان سے روٹی مہیا کرتے تھے، تو وہ اس روٹی سے اپنے آپ کو تشبیہ دے رہے تھے، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اپنی الوہیت کو یہاں پر ظاہر کر رہے تھے، اور وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، اور میں وہ روٹی ہوں جو کہ باپ کی طرف سے مہیا کی گئی ہے۔ الیاصف، اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بہت بڑا دعویٰ جو خداوند نے اپنی تعلیمات میں کیا اپنے متعلق، وہ یہ تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی بھی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور اس کا حوالہ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 6 آیت میں ملتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہمارے نجات دہندہ خداوند ہیں، اور ان کے وسیلہ کے بغیر باپ تک رسائی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور حوالہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ اعمال اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلے سے نجات مل سکتے۔ خداوند کا کلام کتنے واضح طور پر ہمیں یہاں بتاتا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین پر کوئی اور نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہمیں نجات مل سکتی۔ تو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات، خداوند یسوع مسیح کی جو وعدے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے جو دعوے ہیں، وہ در حقیقت اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فقط وہی واحد وسیلہ ہے، اور انہی کے وسیلے سے ہم خدا تک رسائی کر سکتے ہیں، اور انہی کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل الیاصف، اور میں چاہتی ہوں کہ ان خوبصورت باتوں کا اعادہ کریں۔ ضرور۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں ہم ان کی بے مثال تعلیمات سے سیکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہی بھیڑوں کا دروازہ ہیں، اور انہی کے وسیلے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اچھا چرواہا ہیں، اور ان کے وسیلے ہم کثرت کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہی قیامت اور زندگی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور ہے۔ خداوند یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ہی راہ، حق اور زندگی ہیں۔ ان کے وسیلے کے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں۔ کاشفہ، چائے آپ نے بہت اچھی بنائی ہے، تھینک یو۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری تھوڑی سی مدد کر دیں اس رنگ کو پک کرنے میں، کیونکہ یہ وہ رنگ ہے جو ہم چرچ میں کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے ان کو جو ہے وہ ان 2 رنگ میں سے ایک کا مشورہ دیا تھا، میں نے اس رنگ کا ان کو بتایا تھا۔ الیاصف، میرا خیال ہے کہ یہ رنگ بہت زیادہ برائٹ کر دے گا۔ اگر آپ یہ والا رنگ کریں گے تو مجھے لگتا ہے یہ زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ بہت زیادہ لال آ رہا تھا، تو نہیں، مجھے لگتا ہے کہ لائٹس کے ساتھ یہ زیادہ اچھا لگے گا۔ نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اوپر وہاں پہ بھی لائٹس لگی ہوئی ہیں، اور وہ اس رنگ کو جو ہے وہ دبا دیں گی۔ اچھا الیاصف، مگر مجھے تو یہ والا نہیں، میرے خیال میں یہ اچھا رہے گا۔ نہیں، میرے یہ خیال ہم نے اچھا پھر ہے۔ یہاں پر بھی اپنا آرگیومنٹ شروع کر دیا۔